یہ شیر، یہ مندر، سب کچھ جلاؤ، کوئی نہ بچے۔ یہ ہمارا ہیکل سلیمانی ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ نہیں، یہ کوئی عام صندوق نہیں، یہ تو ایک ویرانہ خاموش جزیرہ اور صدیوں پرانا ایک ایسا راز جو آج پوری دنیا کو تیسری ورلڈ وار کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا ہیکل سلیمانی ہے، یہ ہمارا حق ہے، اسے ہر حال میں واپس پانا ہے، کوئی ہمیں روک نہیں کا۔ اس مقصد کے لیے وہ مسجد اقصی کے نیچے گہری سرنگیں کھود چکے ہیں تاکہ اس مقدس بنیاد کو ہلا سکیں۔ دوسری طرف 2 ارب مسلمان ہیں جن کے لیے یہ صرف ایک عمارت نہیں، ان کا قبلہ اول ہے، وہ مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہودی وہاں صرف عمارت نہیں ڈھونڈ رہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تابوت سکینہ جس کے ملتے ہی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ مگر اس جگہ کو وہ شان و شوکت کس نے دی؟ کس نے بنایا تھا اسے دنیا کا سب سے عظیم محل؟ وہ ہستی جس کا نام سنتے ہی آج بھی جنات کی روح کانپ اٹھتی ہے، ایک ایسا نبی جس کے ایک اشارے پر ہواؤں کا رخ بدل جاتا تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کے دربار میں صرف انسان نہیں بلکہ خوفناک جن اور پرندے بھی صف باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ ہستی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن یہ شان و شوکت، یہ جنات پر حکومت اور ہواؤں پر قبضہ انہیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی وراثت اور ان کی سلطنت کے وارث تو بنے، مگر ان کے دل میں ایک ایسی تڑپ تھی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیں جس کی مثال تاریخ میں نہ ملتی ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ پوری کائنات کو دکھا دیں کہ جب اللہ کسی بندے کو طاقت دیتا ہے تو وہ طاقت کیسی ہوتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، آمین یا رب العالمین، تو یہ دعا کسی تکبر کے لیے نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا۔ اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جو نہ کبھی دیکھا گیا نہ دوبارہ دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جنات جو آگ سے پیدا ہوئے تھے، جن کی طاقت انسانوں سے ہزاروں گنا زیادہ تھی، ان میں سے کچھ باغی ہو گئے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے، ہم آگ ہیں، یہ مٹی ہے، ہم کیوں جھکیں؟ بغاوت شروع ہوئی، جنات نے سرکشی کی۔ قرآن گواہ ہے کہ جو جن حکم سے انکار کرتا اسے لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکار دیا جاتا۔ وہ مخلوق جو لوگوں کو ڈراتی ہے، وہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ان باقی جنات سے وہ کام لیے گئے جو عقل سے باہر ہیں۔ وہ سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں جاتے، وہاں سے ہیرے اور موتی نکالتے، پہاڑوں کو کاٹ کر ایسی اونچی عمارتیں اور عظیم دیگیں بناتے جو انسانوں کے لیے ناممکن تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے اس ادھورے خواب کو پورا کریں گے جس کی بنیاد رکھنے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ان سرکش اور طاقتور جنات کو دنیا کی سب سے مقدس تعمیر پر لگا دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا۔ جنات اس کام پر لگا دیے گئے۔ محل کی دیواروں میں قیمتی پتھر، سونا اور چاندی ایسے جڑے گئے کہ آنکھیں پتھر آ جائیں۔ لوگ کہتے تھے یہ محل نہیں، کوئی جادو ہے، لیکن یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ کا وہ فضل تھا جو صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، یہودی اسے ہیکل سلیمانی کیوں؟ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس جگہ پر ایک نہایت عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی تھی۔ اس کی دیواروں میں سونا، چاندی اور ایسے قیمتی جواہرات لگے تھے کہ جب سورج کی کرنیں ان پر پڑتی
تو دیکھنے والے کی آنکھیں چندھیا جاتی۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کا پہلا ہیکل یعنی فرسٹ ٹیمپل تھا۔ یہ وہی جگہ ہے ہمارا فرسٹ ٹیمپل بیت ہمکداش۔ ہاں یہ سب لکھا ہے، بیت ہمکداش ہماری وراثت۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے یہ جگہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی تھی۔ انہوں نے یہاں محراب بنوائے اور اسے پوری دنیا کا روحانی مرکز بنا دیا۔ لیکن اتنی بڑی سلطنت اور اتنا مقدس محل ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے وہی کیا جو ان کی فطرت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھولنا شروع کر دیا۔ یہ محل اب ہمارا ہے، جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں۔ جس جگہ پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی تھی وہاں گناہ اور نافرمانیاں ہونے لگیں، تو اللہ نے ان پر دشمن مسلط کر دیے۔ بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ آیا، یہ شہر، یہ مندر، سب کچھ جلاؤ، کوئی نہ بچے۔ جس نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا اور ان کا قتل عام کیا، اور تابوت سکینہ ان سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ یہ اللہ کا انصاف تھا۔ جب تم مقدس جگہوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ وہ نعمتیں چھین کر عذاب بھیج دیتا ہے۔ مگر اس عظیم عمارت کا سب سے بڑا راز اس کے درمیان چھپا تھا، تابوت سکینہ۔ یہ وہ مقدس صندوق تھا جو بنی اسرائیل کے لیے فتح کی نشانی تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا جس نے دریائے نیل کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس صندوق کو محل کے سب سے محفوظ کمرے میں رکھا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ اس صندوق سے ایک ایسی نورانی طاقت نکلتی تھی جو دشمنوں کے دلوں کو دہلا دیتی تھی۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں، یہ تو آج یہودی اسی صندوق کی تلاش میں مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھود رہے ہیں۔ جس کے پاس تابوت ہوگا وہ پوری دنیا کا مالک بنے گا، ہماری حکومت آئے گی، بس ڈھونڈنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس صندوق کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اتنی بڑی طاقت کو کسی عام پہرے دار کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم عام فوجی ہیں، یہ طاقت ہمارے بس کی نہیں، اللہ کی پناہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس محل اور اس صندوق کی رکھوالی کا کام ان مخلوقات سے لیا تھا جن سے انسان تھر تھر کانپتے ہیں۔ یہ جنات کی وہ فوج تھی جو نہ سوتی تھی نہ تھکتی تھی۔ وہ صرف اس وقت تک خاموش رہتی تھی جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ان پر ہوتی۔ سوچو ذرا، وہ جنات جو آگ سے بنے تھے، وہ حضرت سلیمان کے خوف سے دن رات مٹی اور پتھر ڈھو رہے تھے۔ ہم آگ ہیں اور مٹی اٹھا رہے ہیں، لیکن سلیمان کا خوف، اس کے حکم سے انکار ممکن نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جنات ڈر کے مارے کام کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی نظر ان پر ہے۔ وہ جنات پتھروں کو موم کی طرح تراشتے اور انہیں ایسے ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرتے کہ درمیان میں بال برابر جگہ بھی نہ رہتی۔ یہ کوئی عام تعمیر نہیں یہ پتھر ہماری آگ کے سامنے موم ہے، سلیمان نے جو ڈیزائن دیا وہی بنائیں گے تھی۔ یہ جنات اور انسانوں کی محنت کا وہ ملاپ تھا جو تاریخ میں صرف ایک بار ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے یمن کی ملکہ سبا کا بھاری بھرکم تخت سینکڑوں میل دور سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ جب ایک طاقتور جن نے اسے لانے کے لیے وقت مانگا، یا سلیمان، مجھے وقت دیجیے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں لا دوں گا۔ تو دربار میں موجود ایک علم رکھنے والے شخص نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت حاضر کر دیا۔ یہ جنات کی طاقت پر اللہ کے علم کی جیت تھی، جس نے ثابت کر دیا کہ اصل بادشاہی اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔
لیکن اب آتا ہے وہ حصہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی، مگر وہ گرے نہیں۔ وہ انتقال کے بعد بھی اسی طرح کھڑے رہے۔ جنات نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ وہ ڈر کے مارے سالوں تک کام کرتے رہے۔ دیکھو، سلیمان اب بھی وہیں کھڑے ہیں، ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کام پر کتنا طاقتور نگرانی ہے۔ یہاں تک کہ تعمیر پوری ہو گئی۔ پھر اللہ نے ایک دیمک کو بھیجا جس نے نیچے سے لاٹھی کو کھا لیا۔ لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ ان کا بادشاہ تو کب کا انتقال کر چکا تھا۔ وہ عظیم بادشاہ جس کی سلطنت کی مثال اللہ نے قرآن میں دی اور فرمایا، اے داؤد کی اولاد، شکر گزار کے ساتھ عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دکھایا کہ بادشاہی تکبر کے لیے نہیں بلکہ بندگی کے لیے ہوتی ہے۔ مگر افسوس، جو دیواریں جنات نے کھڑی کی تھیں وہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ آج وہی مسجد اقصیٰ اور وہی ہیکل سلیمانی کا قصہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا وہ ہمارا ہے، جبکہ مسلمان جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں ہے، یہ اس وراثت کی جنگ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے۔ کیا یہودی کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا؟ یا پھر امام مہدی کے آنے تک یہ راز اسی طرح پردہ غیب میں رہے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو ختم ہو گئی، مگر ان کے چھوڑے ہوئے سبق آج بھی زندہ ہیں۔ ہم اکثر ان نعمتوں کی شکایت کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ہم ان ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کی ہیں۔ اس مقدس مہینے رمضان میں کوشش کریں کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کی توفیق دی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ کے خیال میں کیا یہودی واقعی تابوت سکینہ ڈھونڈ پائیں گے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ سنہری تاریخ ہر گھر تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔